دو انتہائی کلاکار قسم کے فنکار جنہوں نے اسے تخلیق دیا. یہ دنیا کا واحد مجسمہ ہے کہ جو تاروں سے بنایا گیا ہوا ہے. اگر اس وائر کو بچھا دیا جائے تو یہ 270 کلومیٹر تک بچھائی جا سکتی ہے. آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا صنف آہن کے نام سے. اس کی مناسبت اس سے بھی کی گئی. جیسے پرانے زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھی ایسے ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں. اسپیشلی جو خواتین ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کنٹری کے اندر اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، یہ بیسیکلی اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ناظرین گرامی، پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی. ناظرین گرامی، آج میں موجود ہوں کچنار پارک اسلام آباد I-8 میں، اور میرے عقب میں جو آپ مجسمہ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا واحد مجسمہ ہے کہ جو تاروں سے بنایا گیا ہوا ہے. ناظرین گرامی، یہ انتہائی منفرد چیز ہے. اس کی منفردیت اس میں بھی ہے کہ اس کا وزن ہے 150 کلو. جی ہاں، اور اس کی ہائٹ ہے 8 فٹ 6 انچ. ناظرین گرامی، دو انتہائی کلاکار قسم کے فنکار کہ جنہوں نے اسے تخلیق دیا، ایک کا نام ہے جبران اور ایک کا نام ہے علی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا سوچ کے اسے بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ کوئی نئی چیز بنانی چاہیے. اس کے پیچھے ہمارا تھیم، ہمارا ڈریم یہ تھا کہ خواتین کو پاور دینی چاہیے، خواتین کو کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا صنف آہن کے نام سے، اس کی مناسبت اس سے بھی کی گئی. اس کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کو یہ میسج دینا ہے اس مجسمے کو بنا کے آپ اپنی پروٹیکشن کر سکتی ہیں. آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. آپ کسی بھی قسم کے انسٹرومنٹ یوز کر سکتی ہیں اپنی پریونشنز کے لیے، اپنی پروٹیکشنز کے لیے. ناظرین گرامی، اس مجسمے کو کچھ عرصہ پہلے کسی شخص نے توڑ دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی شخص نے اسے توڑا یا پھر یہ خود ٹوٹ گیا. یہاں پر آئے ہوئے کچھ لوگ ہیں، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مجسمہ گرا اس کے پیچھے کیا سازش تھی، کیا کسی کا ہاتھ تھا، یا پھر یہ مجسمہ اپنا وزن نہ برداشت کرتے ہوئے تیز ہوا کی وجہ سے گر گیا. آپ کے عقب میں صنف آہن کا مجسمہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جیسے پرانے زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھی ایسے ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں. اچھا محسن، کچھ عرصہ پہلے ہم نے خبروں میں بھی دیکھا، مختلف چینلز کے اوپر بھی دیکھا کہ یہ اس کو گرا دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ ایسی پوسٹ تو میں نے دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن وہ گرا نہیں تھا. ہوا کی وجہ سے آندھی آئی تھی ایک دن، اس وجہ سے گر گیا تھا. اب پھر دوبارہ سے یہ کھڑا ہو گیا. خوبصورت سی اسمائل، خوبصورت سی پرسنالٹی، خوبصورت سی پارک کے اندر خوبصورت سے مجسمے کے آگے آپ کھڑے ہیں، تو آپ کا مائنڈ کیا ہے؟ یہ جو مجسمہ لگایا گیا ہے یہ کیا میسج دے رہا ہے؟ یہ میسج بیسیکلی یہ اسپیشلی جو خواتین ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کنٹری کے اندر اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، یہ بیسیکلی اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ایک ماں ہے، اب دیکھیں وہ بھی بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے سوسائٹی کو، کہ وہ ایک جنریشن کو نرش کرتی ہے. بہت ساری ایسی ورکنگ لیڈیز بھی ہیں جو بہت زیادہ اسٹرگل کرتی ہیں اور بڑا اسٹرائیو کرتی ہیں اس سوسائٹی کے لیے اور اپنی جنریشن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ پیسے بھی کماتی ہے، کام بھی کرتی ہے. اس کے علاوہ وہ اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، اس سوسائٹی کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، اس کنٹری کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. اس کو لگانے کا یا اس کو ادھر امبوز کرنے کا مقصد ہی یہی ہے وہ ان کی ریپرزنٹیشن ہو سکے اور ان کو یہ ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ دے آر ورکنگ اور دے آر فائٹنگ. اچھا، پچھلے دنوں جو ہے نا یہ مجسمہ گر گیا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تنقید ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو گرایا گیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مردوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ ہماری جو خواتین ہیں نا ہمارے شانہ بشانہ ہوں یا پھر اتنی پاورفل ہوں، تو اس کو گرایا گیا ہے. تو میں نے ویسے کافی ریسرچ کی ہے یہاں کے عملے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کیمرے کے اندر بھی دیکھا ہے، اس کو گرایا نہیں گیا، یہ خود گرا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، مزے کی بات ہے، میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ نارملی میں یہاں واک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں دیکھتا تھا. مجھے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس لیے لگا ہوا ہے. نارملی ان کا یہاں کچھ سٹاف تھے، اس دن مجھے لگا شاید اس کو ریپیئر کر رہے ہیں، دوبارہ سے پینٹ کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا. سوشل میڈیا سے اندازہ ہوا کہ شاید اس کو کوئی ڈیمالش کیا. میں نے کہا یہ تھی وہی جگہ جہاں میں روز گزرتا ہوں. مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ بیسیکلی کسی نے اس کو ڈیمالش کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ کیا، لیکن یہ نیوز ہے. آئی ایم ناٹ ویری مچ شیور، لیکن یہ کہ میرے سامنے کسی نے کچھ نہیں کیا کیونکہ میں نے نارملی یہاں سے گزرتا ہوں، دن میں 2 دفعہ لازمی یہاں سے میں واک کرنی ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کسی نے شاید اس کو گرایا ہو. اس بیچارے کو کیا کسی نے گرانا ہے. میرے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بہت شکریہ. تھینک. ان بھائی کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے کہ یہ جو مجسمہ ہے صنف آہن کا، یہ بیسیکلی پیغام دے رہا ہے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو کہ آپ نااہتی نہیں ہیں، آپ اپنے
अपने आप को अकेला और तन्हा न समझिए और आप अपने आप को स्पेशली कमजोर न समझिए। आप मर्दों के शाना बशाना हैं और मर्द हजरात भी आपको इज्जत की, एहतराम की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस पार्क के अंदर नहीं बल्कि किसी भी पब्लिक पॉइंट के अंदर अगर हमें कोई भी खातून खाना नजर आती हैं तो नाज़रीन गिरामी हमें उसी निगाह से उसे देखना चाहिए जिस निगाह से हम अपनी बेटियों को, हम अपनी माओ को, हम अपनी बहनों को देखते हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया का ये वाहिद मुजस्समा है कि जो तारों से बनाया गया। इस मुजस्मे को बनाने के लिए बारीक वायर का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको मैं ये बताऊं कि कितनी लंबी वायर लगी है तो जी हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर इस तार को, इस वायर को बिछा दिया जाए तो ये 270 किलोमीटर तक बिछाई जा सकती है। इस वायर का या फिर इस मुजस्मे का अगर आपको मैं वज़न बताऊं तो ये 150 किलो से ज़्यादा है। यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों का ये कहना है कि ये 150 केजी है, लेकिन जिस शख्स ने इसे बनाया उनका ये कहना है कि इस मुजस्समे का जो वजन है वो है 186 किलो। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इसकी हाइट है 8 फुट और 6 इंच। जिन दो भाइयों ने इसे मिलकर बनाया, इसे तख्लीक किया, उनका ये कहना है कि ये बनाने के पीछे जो पैगाम था वो पैगाम हमारी बहनों के लिए था, हमारी ख़वातीन के लिए था कि आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आप मर्दों के शाना बशाना हैं, आप भी अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हैं। आपने मुजस्समा भी देखा और मुजस्समा गिरने के बाद आप जिस ताब से, जिस जोश से, जिस वलवले से दोबारा तैयार किया गया है, यकीन कीजिए कि इसकी खूबसूरती पहले से भी ज़्यादा हो गई है। नाज़रीन गिरामी, आपको कैसा लगा ये मुजस्समा, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद कचनार पार्क से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।